کس کے لیے آپ انتظار کر رہے ہو بھائی؟ کس چیز کے لیے آپ اپنا وقت دے رہی ہو؟ اپنا گھر چھوڑ کر، اپنے بچوں کو چھوڑ کر، اپنے شوہر کو چھوڑ کر تم ایک مالدار کے دروازے کے سامنے آ کر صبح سے لے کر دوپہر تک، دوپہر کی 1 بجے سے لے کر 3 بجے تک تم بیٹھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کو معلوم ہے کہ میں 2 گھنٹے بیٹھوں گی تو میرے لیے راشن ملے گا۔ بزرگان محترم، عزت اور ذلت کا مالک تو اللہ ہے۔ جسے چاہتا ہے اللہ پاک اس کو عزت کی چوٹیوں پر کھڑا کرتا ہے، اور اللہ پاک جس کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں وہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ پاک کسی بندے کو عزت دینا چاہے اور دوسرے لوگ اس کو گرانا چاہے، اس کو ذلیل کرنا چاہے، تو وہ کبھی ذلیل ہو نہیں سکتا۔ اگر اللہ پاک کسی کو ذلیل کرنا چاہے، ذلت کے گھاٹیوں میں اگر اس کو ڈالنا چاہے، مصیبتوں میں ڈال کر اگر اس کو بے عزت کرنا چاہے، بڑے بڑے آزمائشوں میں مبتلا کر کے اس کو ذلت دینا چاہے، تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو عزت دے نہیں سکتی۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے کہ جس بندے سے اللہ پاک محبت فرماتے ہیں اسی بندے کو اللہ پاک عزت کی چوٹیوں پر چڑھاتے ہیں، اور جو بندہ اللہ کے احکامات سے دور ہوتا ہے، اللہ کی معرفت سے دور رہتا ہے، اللہ پاک ظاہر سی بات ہے کہ اس کو ذلیل ہی کریں گے۔ قرآن مجید کا اعلان ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے اللہ پاک چاہتے ہیں اسی کو عزت دیتے ہیں، اور جسی کو اللہ پاک ذلت دینا چاہتے ہیں اس کو ذلیل کرتے ہیں۔ بھی اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، کوئی کسی کو پوچھ نہیں سکتا۔ وہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ تو ہر چیز کا مالک ہے، اس کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بزرگان محترم، آج ساری دنیا کے اندر ہر انسان عزت کو پانا چاہتا ہے، عزت حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن عزت والے کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ چاہ رہا ہے کہ اس کو عزت مل جائے، اسے مقام مل جائے، اس کا ادب اور احترام کیا جائے، جبکہ وہ اللہ کی معرفت کو پہچان نہیں رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر مکمل چل نہیں رہا ہے۔ جن چیزوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمل کرنے کے لیے کہا ہے وہ چیزوں پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے، اور جن چیزوں سے رکنے کے لیے اللہ پاک بتا رہے ہیں ان چیزوں سے نہیں رک رہا ہے، اور یہ چاہ رہا ہے کہ میرا مقام بڑھ جائے، مجھے اونچی عزت مل جائے، لوگ میرا ادب اور احترام کریں، لوگ میری تعظیم کریں۔ بزرگان محترم، یہ بات یاد رکھ لیجئے گا، جب تک ہم اللہ کے نہیں ہوں گے اس وقت تک اللہ تبارک و تعالی ہمارا ہو نہیں سکتا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور جس کا اللہ ہو
ساری دنیا کی چیزوں کو اللہ پاک اس کے پیروں تلے لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ لوگ پریشان ہوتے ہیں، بھائی یہ آدمی تو چھوٹا ہے، یہ آدمی تو کوئی کروڑ پتی نہیں ہے، یہ آدمی کے پاس کوئی جائیداد تو نہیں ہے، لیکن بڑی بڑی چیزیں اللہ پاک اس کے حوالے کر رہے ہیں، بڑی بڑی چیزوں کو اللہ پاک اس کے قدموں میں لا کر ڈال رہے ہیں، بڑے بڑے بادشاہوں کو اللہ پاک اس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ کیا بات ہے، کبھی ہم نے سوچا نہیں ہے، لیکن حدیث پاک اٹھائیے گا پتہ چلے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، مسلمانوں دل کے کانوں سے سنیے گا، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور جس کا اللہ ہو جائے ساری دنیا اس کی ہو جاتی ہے۔ آج ہم نے اللہ کو کھو دیا، آج ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے ذلت ہی ذلت اٹھانا پڑ رہا ہے۔ آج چاروں طرف مسلمانوں پر ذلت ہی ذلت دیکھنا پڑ رہا ہے۔ بزرگان محترم، دو چیزوں سے ہم نے اپنا نیٹ ورک توڑ دیا، جس کی وجہ سے قیامت تک یہ ذلت ہی ذلت دیکھتے رہیں گے۔ سب سے پہلی چیز تو ہم نے اللہ کے احکامات سے اپنے چہرے کو پھیر لیا، اللہ کے احکامات سے ہم نے اپنے چہرے کو پھیر لیا۔ اور دوسرا یہ قصور ہے میرے دوستو، ہم نے دعاؤں کو ختم کر دیا۔ یہ دو چیزیں جب ہمارے سے ختم ہو گئی، جب یہ دو چیزوں کا ہم نے رشتہ توڑ لیا، جب یہ دو چیزوں کو ہم نے ہلکا سمجھ لیا، کوئی وقت نہیں سمجھا، ہم نے اس دونوں چیزوں کو پسے پش ڈال دیا، اللہ کے حکم پر عمل کرنے کا موقع آیا، ہم نے غفلت کے ساتھ پسے پش ڈال دیا۔ تو اللہ پاک نے بھی کہہ دیا، جب میں تم کو دنیا میں میری ہی عبادت کرنے کے لیے بھیجا ہوں تو تم دنیا میں جانے کے بعد تمہارا دوسرا کوئی اور کام نہیں ہے، لیکن ہم نے اس بہترین کام کو، عظیم الشان کام کو ہم نے پسے پش ڈال دیا۔ تو اللہ نے کہہ دیا، جب تک تم میرے حکم پر عمل نہیں کرو گے تو تم ذلت ہی ذلت اٹھاتے رہو گے، جہاں جاؤ گے ذلیل ہوتے رہو گے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا، بزرگان محترم، ہم نے دعا کو ہلکا سمجھ لیا۔ دعاؤں سے کتنے مسئلے حل ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے۔ ہم فرض نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، فرض نماز کے بعد ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالی سے کچھ چیزیں طلب کر سکے، اللہ تبارک و تعالی سے کسی چیز کی درخواست پیش کر سکے۔ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا۔ نماز ختم ہونے کے بعد ایسا اٹھ کر بھاگتے ہیں میرے دوستو، پتہ نہیں اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ ہم نماز کے فوراً بعد کیا ہم اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر 2 منٹ ہمارے پاس وقت نہیں ہے؟ بھئی ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جب لاک ڈاؤن کا زمانہ تھا، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کھانا موجود نہیں تھا، لوگوں کے پاس پہننے کے لیے اچھا کپڑا موجود نہیں تھا، بھاڑا بننے کے لیے بھاڑے کے پیسے نہیں ہوتے تھے، لائٹ کے بل ادا کرنے کے لیے اس کے پیسے نہیں ہوتے تھے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، بہت سارے لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ مالداروں کے دروازوں کے پاس جا کر، مالداروں کی چوکھٹوں کے پاس جا کر، مالداروں کے گھروں کے سامنے جا کر، امت ایک بہت بڑا طبقہ میرے دوستوں، 10 منٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں، گھنٹے گھنٹے انتظار کرتی ہوئی بیٹھی رہتی تھی۔ ارے بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ کس کے لیے آپ انتظار کر رہے ہو بھائی؟ کس چیز کے لیے آپ اپنا وقت دے رہی ہو؟ اپنا گھر چھوڑ کر، اپنے بچوں کو چھوڑ کر، اپنے شوہر کو چھوڑ کر تم ایک مالدار کے دروازے کے سامنے آ کر صبح سے لے کر دوپہر تک، دوپہر کی 1 بجے سے لے کر 3 بجے تک تم بیٹھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کو معلوم ہے کہ میں 2 گھنٹے بیٹھوں گی تو
کیا ملے گا؟ 2 گھنٹے مالدار کے دروازے کے سامنے بیٹھوں گی، بادشاہوں کے چوکھٹوں کے سامنے بیٹھوں گی تو مجھے راشن ملے گا، مجھے روزی ملے گی، مجھے چاول ملے گا، مجھے شکر ملے گی، مجھے مال اور دولت ملے گی۔ میرے دوستو، لاک ڈاؤن کے زمانے میں جتنے ہمارے مسلمانوں کا ایمان کمزور ہو گیا تھا، رب کعبہ کی قسم یہ بات بتاؤں تو جھوٹا ہو نہیں سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یقین ہٹا کر میرے دوستو لوگوں کے اوپر یقین جما کر بیٹھ چکے تھے یہ قوم۔ اللہ دینے والا نہیں، لاک ڈاؤن پڑ گیا ہے۔ دعا پر بات آگے تو عرض کر رہا ہوں، لاک ڈاؤن میں ہم نماز پڑھے، لاک ڈاؤن سے پہلے بھی ہم نے نماز پڑھی، دعاؤں پر دعائیں کر رہے ہیں، چاروں طرف سے سناٹا ہی سناٹا ہے، پورے ہندوستان کے اندر لاک ڈاؤن لگ چکا ہے، کرفیو لگ چکا ہے، آدمی کاروبار کو جا نہیں سکتا، آدمی روزی کما نہیں سکتا، آدمی گھر سے نکل کر مسجد کو اگر نماز نہیں پڑھ سکتا۔ میرے دوستو، یہ تمام حالاتوں میں بہت سارے لوگوں کا دل اللہ تبارک و تعالی سے ہٹ کر بڑے بڑے مالداروں کے اوپر بیٹھ چکا تھا۔ یہی مالدار ہمارے گھر چلانے والے ہیں، یہی مالدار ہمیں روزی پہنچانے والے ہیں، یہی مالدار ہمیں کپڑے پہنانے والے ہیں، یہی مالدار ہمارے گھروں کا بھاڑا بننے والے ہیں، یہی مالدار ہمارے گھروں کی لائٹ کی بل بننے والے ہیں۔ میرے دوستو، ہم نے اگر اس وقت سچے اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر استغفار کرتے ہوئے، گزری ہوئی زندگی پر ندامت کرتے ہوئے اگر ہم نے سچی پکی توبہ کر کے دعا کرتے، رب کعبہ کی قسم یہ مالدار کیا دیں گے؟ مالدار کو تو بھی اللہ دے رہا ہے، اللہ دینے ہی کی وجہ سے وہ مالدار غریبوں کی مدد کر رہا ہے۔ اگر اللہ پاک کو مالداروں کو نہ دیتا تو کون سا مالدار ہوتا بتاؤ میرے دوستو، جو ایک غریب کو راشن پہنچاتا؟ غریب کو روزی دے رہا ہے تو اللہ دے رہا ہے، مالدار کو روزی دے رہا ہے اللہ دے رہا ہے، جھوپڑ پٹی میں رہنے والی کو روزی پہنچا رہا ہے یہ اللہ پہنچا رہا ہے۔ بڑے بڑے بنگلوں میں ایسی کے اندر بڑے بڑے نرم قالینوں کے اوپر سونے والوں کو روزی کون پہنچا رہا ہے؟ یہ تو اللہ پہنچا رہا ہے۔ ہمارا یقین بدل رہا ہے جیسے جیسے ہماری زندگی ختم ہو رہی ہے میرے دوستو، جیسے جیسے سال گزر رہا ہے، جیسے جیسے زمانہ ترقی کر رہا ہے میرے دوستو، ویسے ویسے ہمارا یقین بدلتا ہوا جا رہا ہے، ہمارا یقین کمزور ہوتا ہوا جا رہا ہے۔ ہم نے دعاؤں کو معمولی سمجھ لیا، ہم نے دعاؤں کے پاور کو ختم کر دیا، جس کی وجہ سے آج ہماری دعاؤں کے اندر وہ تاثیر نہیں ہے، آج ہماری دعاؤں کے اندر وہ پاور نہیں ہے۔ واقعہ بتاتا ہوں، سنیے۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک مرتبہ بہت زیادہ تیز سالی آ گئی، تو بنی اسرائیل کے اندر جتنے لوگ تھے وہ سارے کے سارے لوگ دیکھے، ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، 3 دن گزر گیا، کئی دن گزر رہے، تیز سالی پڑ گئی ہے، تیز سالی کھلنے کا نام نہیں لے رہی ہے، کھانے کے لیے راشن نہیں مل رہا ہے، کھیتوں میں اناج نہیں اگ رہا ہے۔ بنی اسرائیل کی قوم بہت زیادہ پریشان ہو گئی، بنی اسرائیل کی قوم بہت زیادہ پریشان میں تھی، ٹینشن میں تھی، کرے تو کیا کرے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ دیکھا کہ بہت دن ہو گئے، اب کچھ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے، جنگل اور بیابانوں میں چلے گئے، پوری قوم والے مشورہ کیے، پوری قوم ایک جگہ اکٹھا ہوئے، مشورہ کر کے ایک بڑے جنگل اور بیابان میں چلے گئے، اور جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر استغفار کرنے لگے۔ کیا کرنے لگے؟ بولو بھائی کیا کرنے لگے؟ جنگل میں چلے گئے، چاہتے تو کسی بڑے بادشاہ کے پاس جا سکتے تھے، بنی اسرائیل کی قوم کیا آج کے مالداروں کی طرح گزرے ہوئے زمانے میں بنی اسرائیل کی قوم میں کیا کوئی مالدار نہیں تھا؟ چاہتے تو بنی اسرائیل کے قوم کے لوگوں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس جا کر یہ چیز کو بتا سکتے تھے کہ ہمارے گاؤں کے اندر تیز سالی پڑ چکی ہے، کھیتوں کے اندر اناج نہیں اگ رہا ہے، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، ہمارے بچوں کے لیے دودھ کا انتظام نہیں ہو رہا ہے، ہمارے بچوں کے
रोजी पेट में पहुंचाने के लिए कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, बहुत दिनों से 10 साल पड़ चुकी है। चाहते तो बनी इसराइल के लोगों ने बड़े बड़े बादशाहों के पास जा सकते थे, लेकिन उन्होंने बड़े बड़े बादशाहों के पास नहीं गए। लेकिन अगर बनी इसराइल के कौम के लोगों ने गए तो बादशाहों से भी बड़ा बादशाह अल्लाह के पास चले गए। जंगल में गए, बड़ा जंगल है, कोई इर्द गिर्द कोई घर नहीं है, कोई दुकान नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, कोई चीज खाने के लिए नहीं है। बड़े जंगल में चले गए, बयाबान में चले गए, और सारे के सारे लोग अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में हाथ उठाकर दुआ करने लगे। पहले तो इस्तिग़फ़ार किए, उसके बाद फिर मेरे दोस्तों अल्लाह तबारक व तआला की तरफ मुतवज्जह होकर दुआ करने लगे। उसमें हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी हमरा थे। तो अल्लाह पाक की तरफ से वही आई हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, ऐ मूसा इस कौम को बता दीजिए कि इनकी दुआओं को हरगिज़ मैं कबूल नहीं करूंगा। ऐ मूसा, ये जब तक दुआ मांगते रहेंगे मेरी रहमत से दूर होते हुए जाएंगे। तो अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा, ऐ मूसा, ये ऐसे हाथ लेकर आज इस वक्त मेरे दरबार में आए हैं, इन हाथों से इन्होंने बहुत सारे लोगों को मुसलमानों के ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े, बहुत सारे लोगों को इन्होंने धोखा दिया है, बहुत सारे लोगों की जायदाद को इन्होंने लूटा है, बहुत सारे लोगों पर इन्होंने जुल्म और सितम किए, जिसकी वजह से मूसा ये दुआ मांगते रहेंगे, दुआ मांगते रहेंगे। जितनी ज्यादा ये दुआ मांगेंगे उतनी ज्यादा मेरी रहमत से दूर होते हुए जाएंगे। अल्लाह पाक ने हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यही वही भेजा। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बनी इसराइल के कौम के लोगों से कहा कि अल्लाह पाक की तरफ से बात मुझे पहुंची हुई है, ये मामला है, अल्लाह पाक मुझे ये बताए। उसी वक्त मेरे दोस्तों बनी इसराइल के सारे लोगों ने उसी वक्त बरजस्ता मजलिस ही में एक दूसरे से माफी ताफी कर ली, जिसका हक मारकर खाए थे। उसी वक्त उसी मजलिस में डंके की चोट पर हर एक का हक अदा करने के लिए तैयार हो गए और हर एक का हक अदा कर दिए। किताबों के अंदर लिखा है, अगर कोई आदमी किसी की छोटी सी मामूली रस्सी भी अगर लिया होगा तो वो रस्सी भी अदा कर दिया, तो फौरन जैसे ही एक दूसरे के दरमियान मामला खत्म होना ही चाहिए था, आपस में एक दूसरे के दरमियान हर एक हक अदा करना ही चाहिए था, फौरन अल्लाह तबारक व तआला उनके कह-ए-साली को शुरू कर दिया, कह-ए-साली को खोल दिया। मेरे दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ, उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला से सच्ची पक्की तौबा करके इस्तिग़फ़ार करके उन्होंने दुआ की। अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी दुआओं को कबूल करके उनकी कह-ए-साली को दूर कर दिया। बुजुर्गान मोहतरम, आज मैं और आप चाहते हैं इज्जत मिले। मेरे दोस्तों आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर कितने लोगों पर जुल्म हो रहा है, फिर भी उसके बावजूद आज के एक मुसलमान उस जुल्म को रोकने के लिए तैयार नहीं है। मालूम है आपको यकीन नहीं आएगा, मेरी इन बातों पर आपको ताज्जुब होगा। बुजुर्गान मोहतरम, जब किसी एक मुसलमान पर जुल्म होता है, दूसरा मुसलमान उस जुल्म से रोकने के बजाय ताज्जुब होगा, पहले वीडियो बनाएगा। जुल्म हो रहा है, आज हमारे माँ और बहनों की इज्जत को लूटा जा रहा है, उसको रोक नहीं रहा है, पहले तो वीडियो शूट करता है, बाद में उसको मजाक उड़ाता। जिस कौम में जब जुल्म हद से ज्यादा बढ़ता है, जुल्म हो रहा है तुम नहीं रोक रहे हो, जुल्म हो रहा है तुम उसको नहीं बचा रहे हो, जुल्म हो रहा है तुम उसको हक बात जानने के बावजूद तुम उसको नहीं बता रहे हो, जुल्म हो रहा है तुम कुरान और हदीस की बात को जानते हो, फिर भी उसके बावजूद तुम उसकी इज्जत को नहीं बचा रहे हो। जब जुल्म हो रहा था तो तुम उसका वीडियो बना रहे थे, जब जुल्म हो रहा था तो तुम उस जुल्म करने वाले साथी का साथ दे रहे हो। रब्बे काबा की कसम, कभी उस कौम को अल्लाह पाक इज्जत नहीं दे सकता, कभी अल्लाह पाक उस कौम को इज्जत की चोटियों पर चढ़ा नहीं सकता।
दूसरे नंबर पर आइए, जब झूठ आम हो जाए अल्लाह पाक उस कौम को कभी इज्जत नहीं दे सकते, हमेशा जिल्लत ही जिल्लत उठाना पड़ता है। आज कितने ताजिर हजरात हैं मेरे दोस्तों, बहुत सारे ताजिर हजरात ये कहते हैं कि हजरत झूठ के बगैर कारोबार चलता नहीं, हजरत झूठ के बगैर मेरी रोजी चलती नहीं, हजरत झूठ के बगैर मैं माल कमा नहीं सकता, झूठ के बगैर मेरा कारोबार चल नहीं सकता, हजरत झूठ के बगैर मेरे घर के अंदर 2 बैगो बच्चे बैठे हुए हैं, हजरत झूठ के बगैर मैं कमा नहीं सकता, झूठ बोलूंगा तो मेरा कारोबार चलेगा। जो कौम में जितना ज्यादा झूठ आम होगा अल्लाह पाक उस कौम को कभी इज्जत दे नहीं सकती। इसलिए मेरे दोस्तों तीसरे नंबर पर आइए, जिस कौम के अंदर जितना ज्यादा धोखा होगा, जितना ज्यादा फ्रॉड होगा, उस कौम को अल्लाह पाक कभी इज्जत दे नहीं सकते। बुजुर्गान मोहतरम, अगर आप इज्जत चाहते हैं, अगर मैं इज्जत चाहता हूँ, एक छोटा सा वजीफा बताता हूँ, आप इस वजीफे पर अमल कर लीजिए, आप इस वजीफे को अपना जिंदगी का एक हिस्सा बना लीजिए। वो वजीफा ये है कि जुमा के दिन मगरिब की नमाज के बाद या मुइज़्ज़ु 41 मरतबा यानी 40 पर 1 मरतबा आप पढ़ने का अपना मामूल बना लीजिएगा। रब्बे काबा की कसम, लोग आपकी इतनी इज्जत करेंगे जब लोग आपका नाम लेंगे। किताबों के अंदर लिखा है कि वो अपने हाथों की उंगलियों को दांतों में चबा लेंगे और ये कहेंगे अल्लाह पाक उसको इतनी इज्जत दे दिया, अल्लाह पाक इसका मकाम इतना बड़ा कर दिया। मेरे दोस्तों ये छोटा सा वजीफा है, या मुइज़्ज़ु, बल्कि आप अभी से इस वजीफे का एहतमाम कर लीजिए। चलते फिरते कारोबार में बैठे हुए, कारोबार के लिए जा रहे, कारोबार से निकलकर घर के लिए आ रहे या घर से किसी दूसरी जगह पहुंच रहे, अगर आप सारी दुनिया के अंदर इज्जत पाना चाहते हैं आप इस वजीफे को थाम लीजिए, या मुइज़्ज़ु का विर्द करते रहिए। सारी दुनिया के मुसलमानों तक मैं ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ, अगर आप इस वक्त इज्जत पाना चाहते हो, इस वजीफे पर अमल कर लेंगे, रब्बे काबा की कसम अल्लाह पाक सारी दुनिया के अंदर जितने मुसलमान हैं मिनटों में नहीं सेकंडों में इज्जत की चोटियों पर चढ़ाएगा। इसलिए मेरे दोस्तों सबसे पहली बुनियादी चीज मैंने बताई कि अल्लाह के अहकामात पर अमल करना है, और दूसरी चीज जितना ज्यादा हो सके हम अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त दुआओं में लगाना है, दुआओं में अपना वक्त गुजारना है। इसलिए कि आज हमारे दुआओं का मसला खत्म हो गया, जिसकी वजह से आज सारी दुनिया के अंदर हालात पर हालात आ रहे, वक्त हो गया। अभी 2 दिन पहले आपके पास भी वो वीडियो पहुंची होगी, मेवात के अंदर बहुत बड़े हाफिज साहब का इंतकाल हो चुका। शरपसंद लोगों ने मौत के घाट उतार दिया, कोई जुर्म नहीं था, अपने घर के लिए कारोबार रोजी कमाने के लिए अपना घर बार छोड़कर, माँ बाप को छोड़कर एक इलाके से दूसरे इलाके को गए इमामत के फराइज अंजाम देने के लिए। लेकिन क्या हुआ मेरे दोस्तों, आज सारी दुनिया के अंदर मुसलमानों पर इतने हालात आ रहे हैं, फिर भी उसके बावजूद ये कौम जागने के लिए तैयार नहीं है। हाफिज साहब थे, इमामत कर रहे थे, कई दिनों से अल्हम्दुलिल्लाह इमामत कर रहे थे। अभी 2 दिन पहले इत्तिला मिली व्हाट्सएपों के अंदर, यूट्यूब के अंदर वो वीडियो वायरल हो रही है कि हाफिज साहब को मौत के घाट उतार दिया गया। बादशाह पसंद लोगों ने जो इस्लाम के दुश्मन है, कुरान के दुश्मन है, शरीयत के दुश्मन है, हज़रात उलमा के दुश्मन है, मेरे दोस्तों मैं क्या बताऊं, मुसलमानों के दुश्मन आज सारी दुनिया के अंदर इतने ज्यादा हो रहे हैं, फिर भी उसके बावजूद मुसलमान जागने के लिए तैयार नहीं है, अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होने के लिए तैयार नहीं है। जबकि अल्लाह का कलाम पाक हमसे मुतवज्जह होकर ये पूछ रहा है, फ़अैन तज़हबून, मुसलमानों तुम कहाँ भाग रहे हो, फ़अैन तज़हबून, तुम कहाँ भागे हुए जा रहे हो, या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान तुझे किस चीज ने धोखे में डाल दिया है, तेरे रब से तुझे किस चीज ने धोखे में डाल दिया है। तो अल्लाह को छोड़कर कहाँ भाग रहा है, तो अल्लाह को छोड़कर भागता जाएगा तो बुढ़े में ही गिरना पड़ेगा। अभी देखिए बुजुर्गान मोहतरम, मेवात के अंदर हंगामा चल रहा है, मेवात के अंदर पता नहीं क्या क्या हो रहा है।
ایک حافظ صاحب کو موت کے گھاٹ اتار دیا. بتایا جا رہا ہے کہ صرف ان کی عمر 20 سال کی ہے. کتنی عمر ہے؟ 20 سال کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں امامت کے فرائض انجام دے رہے تھے. ابھی پتا چلا کہ ان کی والدہ رک نہیں پا رہی ہے, اتنا رو رہی ہے. معلوم ہوا کہ ان کی 2 بہنیں تھی. تعلیم حاصل کرتے کرتے گھر کے حالات آنے کی بنیاد پر انہوں نے تعلیم کو موقوف کر دیا, تعلیم کو روک دیا. تعلیم کو روک کر گھر کی ذمہ داری کو سنبھالنے کے لیے انہوں نے خدمت کرنے کے لیے ایک علاقے سے دوسرے علاقوں کو گئے. لیکن آج بادشاہ پسند لوگوں نے ان کو موت کے گھاٹ اتار کر دنیا سے رخصت کر دیا. اس لیے میرے دوستوں, آج میں اور آپ اپنی بھی حفاظت کرنا ہے, اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرنا ہے. بہت سارے قرب قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو رہی ہے. میں ایک نشانی دیکھ کر آیا ہوا تھا, لیکن وقت ہو چکا ہے. انشاءاللہ کوشش کروں گا اگلی جمعہ اس کو عرض کرنے کی. اس وقت ماحول بڑا خطرناک چل رہا ہے. اس پرفتن دور میں ہم اپنے ایمان اور اعمال کی بھی حفاظت کرنا ہے, ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی بھی ایمان اور اعمال کی حفاظت کرنا ہے. بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں, اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو جتنے باتیں بتائی گئی سنائی گئی ان تمام باتوں پر عمل کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر کثرت کے ساتھ استغفار کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ وقت دعاؤں میں لگا کر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ گزری ہوئی زندگی پر ہم سب کو سچی پکی توبہ کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہمارے اس ہندوستان کے حالات کو امن و امان کے فیصلہ فرمائے. اللہ پاک حافظ صاحب کی مغفرت فرمائے, جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اللہ پاک اس حافظ صاحب کے والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کی مغفرت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.